ناول میں بنوں تیری تقدیر پیا، رائٹر رافعہ شیخ۔ ایپیسوڈ 16۔ ہادیہ بات کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہوئی خرم کو کبھی کھانے کا پوچھ رہی تھی تو کبھی پانی کا۔ مہرالنساء بیگم اپنے بیٹے کی سرد مہری پر اسے سمجھانے کا سوچنے لگی۔ سکینہ بیگم ڈرائیور کے ساتھ جا چکی تھیں۔ اجز صاحب دوائی لے کر سو رہے تھے اور ان کے ہوش میں آتے ہی انہیں ڈسچارج کر دیا جانا تھا۔ ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے وہ سب تمام سامان باندھے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ خرم صوفے پر ہادیہ سے کافی فاصلے پر بیٹھا توڑی پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ ہادیہ کبھی اسے دیکھتی تو کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ بیٹے اور بہو کے رویے کو دیکھتی مہرالنساء بیگم آیتیں پڑھتی اجز صاحب پر دم کر رہی تھی۔ ان دونوں سے گھر جا کر بات کرنے کا سوچ کر وہ بھی خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ زاویہ موٹے باس کے جانے کے بعد تھوڑا ٹھہر کے پیچھے نکلی۔ وہ چھپ کر مکمل تیاری کے ساتھ کھڑے طیارے میں سوار ہو رہا تھا۔ زاویہ نے شوٹ کیا تو بازو کے پاس گولی چھو کر گزر گئی۔ باس انادل کو چھوڑتا پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ انادل کے مسلسل ہلنے کی وجہ سے زاویہ کا نشانہ چوک گیا تھا۔ انادل اپنا ہاتھ آزاد ہوتے ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی کہ موٹے باس نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام کر جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ تم یہاں نہیں رک سکتی پرنسس، یہ سب تمہارے دشمن ہیں، مار ڈالیں گے۔ باس زاویہ کو تمسخر سے دیکھتا انادل کو خود سے لگاتا بول رہا تھا۔ زاویہ کا اس حرکت پر خون کھول اٹھا۔ وہ وار کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ پیچھے سے کسی نے حملہ کر کے اسے گرا دیا۔ انادل نفی میں سر ہلاتی باس سے دور ہونے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل مزاحمت کرتی باس کو طیش دلا گئی۔ اس نے پوری قوت سے اس کے نازک چہرے پر تمانچہ مارا۔ ایک تھپڑ سے ہی انادل لڑکھڑا کر فرش پر ڈھہ سی گئی۔ ہونٹ جو پہلے ہی پھٹا ہوا تھا اس پر دوبارہ ضرب لگنے سے مزید پھٹ گیا۔ زرد کمزور چہرے پر تھپڑ کے نشانات واضح تھے۔ گال سوج چکا تھا اور ہونٹ سے خون کی لکیر تیزی سے بہہ نکلی۔ عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے کمینہ انسان، ہمت ہے تو لڑ کر دیکھا، بزدلوں کی طرح پیچھے سے وار کر رہا ہے، ہمت ہے تو سامنے سے وار کر۔ زاویہ انادل کے گال پر لگنے والے تھپڑ کو برداشت نہیں کر پائی اور بیلٹ میں لگے خنجر کو نکال کر اپنے پیچھے موجود آدمی کے پاؤں میں گھونپا، پھر اٹھ کر اس کی گردن پر پھیرتی اس کا کام تمام کر گئی۔ وہ جو گن لوڈ کر رہا تھا گردن پر ہاتھ رکھے پیچھے ہونے لگا۔ موٹا باس انادل کو وہیں چھوڑے اس تک پہنچا جو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ زاویہ اس سے پہلے حملہ کرتی اس موٹے نے اپنا بھاری بوٹ زاویہ کے منہ پر رکھ کر کچلنا شروع کر دیا۔ زاویہ کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر گن اور خنجر کو اس کے ہاتھ سے دور پھینکا جو وہ اس آدمی کو مارنے کے بعد نیچے پڑی گن اٹھا گئی تھی۔ کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو تو عورت ہو کر اس کو بچائے گی؟ ارے یہ تیری بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ اس لڑکی کو اب مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، یہ میری ہو چکی ہے۔ باس کے جملے زاویہ کا دماغ چلا رہے تھے۔ وہ مسلسل کام کے سبب پہلے ہی اپنا سٹیمنا لوز کر گئی تھی، اس وجہ سے پاؤں پر لگی چوٹ پر نڈھال ہوئی۔ باس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے نقاب کھینچ دیا۔ اوہ واہ، تو وہی ہے جس سے میرا حساب نکلتا تھا۔ وہ زاویہ کو دیکھتے ہوئے خوشی سے بولا۔ زاویہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچانک اس کے منہ پر مکہ مارا تو وہ 4 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے واپس وار کرنے کے لیے آگے بڑھا لیکن زاویہ نے اس بار بھی ناکام کر دیا۔ بے ہوش پڑی انادل ہوش میں آتی کرانے لگی تھی۔ اس کی آواز پر زاویہ کا دھیان اس کی طرف گیا تو باس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اس کے ہی خنجر سے وار کر دیا۔ زاویہ شدید تکلیف کے باوجود بھی اس سے لڑ رہی تھی، یہاں سے نکالنا چاہتی تھی، انادل کو لے جانا چاہتی تھی اور لڑتے ہوئے زاویہ ہمت ہار گئی۔ باس نے قدموں میں بٹھا کر اس کے ہاتھ پر مزید وار کیے تاکہ وہ ہاتھوں کا استعمال نہ کر سکے۔ آہ بیبی، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ آگے سے وار کرو، تمہاری حالت دیکھ کر ترس آ رہا ہے۔ بچانے اسے آئی تھی، اب بے موت خود ماری جاؤ گی، وہ کہتے ہوئے گن لوڈ کرنے لگا۔ زاویہ نے ہمت جمع کر کے دوبارہ طیش میں وار کرنا چاہا لیکن اس نے فائر کر کے اسے مزید نڈھال کر دیا۔ دل کے قریب گولی لگنے سے زاویہ
انادل کو پکارتی ہوئی خون میں لت پت گر گئی۔ باس اسے مکمل ختم کرنے کے لیے گن لوڈ کر کے دوبارہ فائر کرنے لگا۔ آسمان میں چیخیں بلند ہوئیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میسم کی دعائیں اور التجاؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز اندر چیک اپ کرنے گئے تھے۔ 24 گھنٹے مکمل ہو چکے تھے۔ میسم کے کندھوں کو تھامے حمزہ اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ انادل کو نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا، ورنہ اس بار اس نے نرس کو بری طرح اپنے ناخنوں سے مارا تھا تو ڈاکٹرز کو انجیکشن دینا ہی پڑا۔ حمزہ کبھی انادل کے روم کی جانب دیکھتا تو کبھی میسم کی جانب۔ وہ بے قرار سا بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے گھر والوں کے جانے کے بعد دیکھا تھا خرم سب کو بھیج کر خود رکا ہے، لیکن حمزہ کے سرد مہری کی وجہ سے وہ کوئی وضاحت نہیں دے سکا، اس لیے خاموشی سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ انادل کی ڈرگس والی بات سن کر سب کو سکتا ہوا تھا اور حمزہ کا روڈ سا رویہ بھی سمجھ آ گیا تھا، لیکن وہ کیا کہہ سکتے تھے؟ وہ جان کر خود ایک نئے صدمے سے دوچار ہو چکے تھے۔ حمزہ خیالوں میں غرق تھا کہ ڈاکٹرز باہر نکلے۔ آئی ہوپ یہ آپ کی دعائیں ہی ہیں جو انہیں موت سے واپس لے آئی ہیں۔ بس ان کی بائیں ہاتھ کو موو نہیں کرنے دیجیے گا تاکہ زخم جلدی خشک ہو اور ٹانکوں میں کھچاؤ نہیں ہو۔ کچھ دیر میں ہوش میں آ جائیں گی، ڈاکٹر نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر نکل گئے۔ میسم کا بس نہیں چل رہا تھا ایک ایک کو بتائے زاویہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہے برو، میری ناگن بہن ٹھیک ہو گئی ہے، میں نے کہا تھا نا، ڈھیٹ ہڈی ہے، ایسے نہیں جائے گی۔ حمزہ مصنوعی تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مانو اس کا بچ جانا کتنا برا لگا ہو۔ اس بار میسم کھل کر ہنسا تھا۔ دل کی ویران دنیا دوبارہ آباد ہو چکی تھی تو کیسے نہیں ہنسا؟ زامی ٹھیک کہتی ہے، جعلی ٹام کروز، یہ نام انہوں نے سن لیا تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر مسٹر حمزہ میر۔ میسم نے میر کو لمبا کھینچا تو حمزہ اسے گھوریوں سے نوازنے لگا۔ وہ بنا پرواہ کیے روم میں داخل ہوا تو زامیہ کی پلکیں لرز رہی تھیں، شاید وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ زامیہ نے لرزتی پلکیں دھیرے دھیرے ہوا کی تو سامنے میسم کو مسکراتا ہوا پایا۔ میسم میں تمہاری؟ وہ اسے دیکھتے ہی غصے سے کچھ کہنے لگی تھی کہ اٹھنے کے سبب درد کی ٹیس محسوس کرتی واپس سر تکیا پر ڈال گئی۔ بس اٹھتے ساتھ ہی خونخوار شیرنی بن گئی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے زامی، ابھی زخم تازہ ہے، یوں ہاتھ کو نہ ہلائیں، جان لینی ہے شوق سے لے لیجیے گا، ابھی آپ کو جان لینے کے لیے اپنی جان بنانی پڑے گی۔ میسم نے اس بار اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے کہا تو وہ لمبی سانس لینے لگی۔ واقعی اسے بہت کمزوری محسوس ہوئی تھی۔ انادل، وہ بند آنکھوں سے بولنے لگی، انادل ٹھیک ہے لیکن ڈرگس کی ایڈکشن بہت زیادہ ہے، ریکور ہونے میں ٹائم لگے گا۔ وہ اب پاس پڑے اسٹول کو کھینچ کر بیٹھتے ہوئے افسردگی سے بتانے لگا، حمزہ کو کیا ہونا ہے؟ باہر بیٹھا انادل کے اسٹیبل ہونے کا انتظار کر رہا ہے، وہ کہہ کر زامیہ پر جھکا۔ آنکھوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ حمزہ بنا نوک کیے روم میں داخل ہوا۔ سستے عاشق بعد میں رومانس چھاڑنا، مجھے بھی بات کرنے دو کچھ دیر، آخر ان کی جان پر احسان میرا ہی ہے۔ حمزہ نے اسے دیکھ کر کہا تو زامیہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور میسم کو گھورنے لگی جو زامیہ کے دیکھنے پر ہڑبڑا گیا۔ یار، آپ کی پلکیں دیکھ رہا تھا نم ہو رہی ہیں، کیا آپ کو واقعی تکلیف ہو رہی ہے کہیں؟ میسم وضاحت دیتا حمزہ کو گھوری ڈال کر اس سے پوچھنے لگا، مجھے انادل سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ وہ سب باتیں نظر انداز کیے نئی بات کہہ گئی۔ حمزہ میسم کے بائیں جانب کھڑا تھا۔ لڑکی ابھی سب کو سولی پر لٹکا کر ہوش میں آئی ہو اور اب اٹھنے کی باتیں کر رہی ہو، زخم اس قابل نہیں ہے کہ تم آرام سے چل پھر سکو، بلیڈنگ ہونے لگی ہے، اینا یہیں ہے، 2 روم چھوڑ کر جب ٹھیک ہو جاؤ مل لینا۔ حمزہ اس کی بے صبری پر کچھ سخت لہجے میں بولا تو زامیہ نے نفی میں سر ہلایا، بولنے سے سانسیں پھول رہی تھی۔ دادا ابو، میسم نے سمجھ کر اس کے ہاتھ کی ہتھیلی اپنے ہاتھ میں لی، دادا ابو کو کچھ نہیں معلوم، فکر نہیں کرو زامی، سب ٹھیک ہے، بس انادل ٹھیک ہو جائے، اور حمزہ کے ہوتے ہوئے یہ امپاسبل نہیں ہے، وہ اچھی کیئر کر لے گا۔ زامیہ اور حمزہ نے سمجھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ حمزہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے زامیہ کو ہنساتا رہا، پھر کچھ دیر میں باہر چلا گیا۔ اب میسم اور زامیہ اکیلے تھے۔ آپ نے ڈرا دیا تھا مجھے، اس نے کہا تو زامیہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ ڈرانا بھی چاہیے، اکلوتی بیوی ہوں، زامیہ نے کہا تو وہ اتنے ایموشنل ڈائلاگ پر اتنا فنی آنسر سن کر لب بھینچ گیا۔ زامیہ کو ہنسی آئی لیکن ضبط کیے رکھی، ہنسنے سے درد ہو رہا تھا۔ آپ سے تو بات ہی کرنا بیکار ہے، منہ بسور کر وہ رخ موڑ گیا۔ میسم چھٹی کب ہوگی؟ مجھے گھر جانا ہے۔ یا اللہ، ابھی تو ہوش آیا ہے، تھوڑا صبر کریں، 2-4 دن تک زخم ٹھیک ہونے دے، پھر ہو جائے گی چھٹی بھی، اتنی جلدی کیا ہے؟
میسم کچھ خفا ہوا، لیکن میں کیا کروں گی، اتنے دن یہاں ریسٹ ہی کرنا ہے تو گھر بہتر جگہ ہے، دادا ابو کو دیکھ لوں گی تو سکون مل جائے گا۔ میں نے اتنے دنوں سے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے، پر وہ دینے کو تھی، اسے بس یہاں سے جانا تھا۔ نہ یہ انادل سے ملنے دے رہے تھے، نہ گھر جانے دے رہے تھے، پتہ نہیں چاہتے کیا تھے۔ اوکے، رونا نہیں ہے، آپ نے مجھے بلیک میل کرنے کا آسان طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، ڈاکٹر سے پوچھوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ دن یہاں رہنا ہے، تو بس پھر میں نے آپ کی بھی نہیں سننی۔ میسم ڈاکٹر سے پوچھنے کے لیے روم سے نکلا تو زامیہ نے اپنے ہاتھ سے ٹرپ نکالی اور زخم پر ہاتھ رکھے اٹھنے لگی۔ تکلیف کی لہر دوڑی، لیکن اسے انادل کو ایک بار دیکھنا تھا۔ ناقص سے چلنے لگی، ایک قدم چلتی تو سامنے اندھیرا چھانے لگتا۔ بڑی مشکل سے 2 منٹ کا سفر طے کرتی انادل کے روم میں پہنچی، جہاں کوئی نہیں تھا۔ انادل، میرا دل۔ انادل کو دیکھتی وہ جوش میں آگے بڑھی، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے کو چومتی کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ میرا دل، مجھے لگا اب ہم کبھی نہیں مل سکیں گے، وہ اپنے زخم کی پرواہ کیے بنا اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زامیہ۔ حمزہ لوٹا تو اسے وہاں دیکھ کر غصے سے پکارتے ہوئے اس تک پہنچا۔ ہاسپٹل کے ڈریس میں زامیہ کی شرٹ پر خون کے دھبے دیکھے جا سکتے تھے۔ زامیہ، منع کیا تھا بیڈ سے نہیں اٹھنا ہے، پھر یہاں کیسے آئی؟ اور یہ میسم کہاں ہے؟ ایسے اکیلا چھوڑ دیا؟ چلو میرے ساتھ، رسی سے باندھ کر رکھنے کے لیے کہتا ہوں، 2 منٹ سکون سے نہیں بیٹھ سکتی یہ لڑکی؟ خون بھی نکل رہا ہے، پہلے تو نہیں مری، لیکن اب مر جاؤ گی ایسی حرکتوں سے۔ حمزہ اس کی بے تابی خوب سمجھ سکتا تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہوش میں آنے والی لڑکی بنا اپنی حالت کی پرواہ کیے انادل پر جان لٹا رہی تھی۔ میسم بھی دوڑتا ہوا انادل کے روم میں پہنچا، جہاں حمزہ زامیہ کو ڈانٹ رہا تھا۔ وہ انادل کے پاس سے کھڑی ہوئی تو آنکھوں کے گرد اندھیرا چھاتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، میسم کی باہوں نے اسے تھام لیا، وہ بے ہوش ہوتی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اف زامیہ، میں آپ کا کیا کروں؟ بلیڈنگ مسلسل ہو رہی تھی۔ میسم گود میں اٹھا کر روم میں لے گیا۔ حمزہ فکر مند سا دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑا۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے چھٹی چاہیے، یہ ایسے کریں گی تو آپ کیسے مینج کریں گے سب؟ گھر سے ہاسپٹل لاتے ہوئے کچھ نقصان ہو گیا تو؟ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد کافی سخت لہجے میں مخاطب ہوئے۔ نہیں لینی ہے چھٹی، یہیں رکھیں انہیں، 1 منتھ تک رسیوں سے باندھ دیں بھلے۔ میسم لب بھیجے کہہ رہا تھا، پہلے ہی کیا کم جان نکلی ہوئی تھی، جو مزید نکالنے کے در پہ تھی وہ۔ 1 ویک تو رکھنا ہوگا، اگر ایسی ہی چلتی پھرتی رہیں تو میں یہاں گیٹ پر اہلکار تعینات کروا دوں گا آپ کے کہنے پر۔ ایسا کچھ نہیں کر رہا، یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے زامیہ کے لیے۔ وہ کہہ کر چلے گئے تو حمزہ روم میں داخل ہوا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ یہی کہ ہاتھ منہ سب باندھ دو ان کے، تاکہ جلدی صحیح ہو۔ پارکنگ ایریا سمجھ کر ٹہلنے لگ گئی تھی۔ میسم حد سے زیادہ غصے میں تھا، اس لیے غصے میں حمزہ کو جواب دیتا سامنے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا، لیکن نظریں زامیہ کے چہرے پر تھی۔ پتا تو ہے تمہیں، یہ ایک پل کہیں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی، میری مانو گھر لے جاؤ، وہاں جا کر ادھر ادھر تو نہیں گھومے گی نا؟ دادا ابو اور تم پاس ہی ہوگے، یہاں انادل کے روم میں جانے کی ضد کرے گی یہ لڑکی، اور دیکھ لو منع کرنے پر پھر یہی ہوگا۔ انادل کا بھروسہ نہیں ہے، اگر کسی چیز سے زامیہ پر حملہ کر دیا تو اچھا خاصا نقصان ہو جائے گا۔ آج کل ویسے ہی سامنے موجود ہر انسان کو مارنے لگتی ہے۔ ڈرگس نے انادل کی حالت بری کر دی ہے، اور مجھے غصہ خود پر ہے، میں اتنا کیئرلیس کیسے ہو سکتا ہوں انادل کے معاملے میں؟ سر دونوں ہاتھوں میں آگے کی طرف کو گرائے میسم کے ساتھ بیٹھا پریشان سا کہہ رہا تھا، میں کل ہی انادل کو گھر لے جاؤں گا، یہ میرا فائنل فیصلہ ہے، بس تمہاری ہیلپ چاہیے۔ ڈاکٹرز ایگری نہیں کریں گے، تم تھوڑا سا انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرو، مجھے یقین ہے میری محبت اور کیئر اینا کو جلدی ٹھیک کر دے گی۔ وہ اب میسم کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ اچھا تھا، اگر انادل یہاں نہیں ہوتی تو زامیہ بھی روم میں ٹک سکتی تھی، لیکن گھر جانا ابھی میسم کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ حمزہ نہیں جانتا تھا گھر جا کر کچن میں گھس جانا تھا اسے کہ دادا ابو اتنے دنوں سے پتہ نہیں کیا کھا رہے ہوں گے۔ زامیہ کا ہاسپٹل میں ہی رہنا بہتر تھا۔ تم مینیج کر لو گے نا؟ اگر اس نے اکیلے میں خود کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میسم نے خدشے کی تحت پوچھا۔ وہ سب میں سنبھال سکتا ہوں یار، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں کے ڈاکٹرز کافی سنجیدہ مزاج ہے، شاید انہیں میری یہ بات پسند نہ آئے، تو تم ہی بات کرو ان سے۔ کیا اینا کو ڈرگس دینے والا انسان ملا؟ حمزہ نے اسے تسلی دے کر کب سے پوچھنے کا سوچنے والا سوال پوچھا۔ ہاں،
बेचारा पकड़ा भी गया है और मौत की भीख भी मांग रहा है, लेकिन ऐसे मौत तो नहीं मिलेगी उसे। जामिया को पता लगा तो इस हालत में भी उस पर टॉर्चर के लिए पहुंच जाएंगी, इसलिए उनके सामने तो हरगिज बात ना करना जामिन की। मीसम ने जामिया को देखकर हमजा से सरगोशी में कहा तो हमजा उसके खौफ पर हंस पड़ा। कितना डरते हो यार इस नागिन से। मैं चलता हूँ, तुम बात करके मुझे बताओ, वरना मैं नादिल को लेकर गायब हो जाऊंगा। हमजा धमकी देता जाने लगा। यहाँ से जाना नामुमकिन है मीर साहब, आप किस हॉस्पिटल में हैं ये तो सोचें। मीसम की बात पर हमजा ने जबड़े भींचकर कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए। अब उनके लिए सिफारिश करवाओ, फिर अपने लिए। वो सोचकर वहीं बैठा सामिया को सोते हुए देख रहा था और सोच भी रहा था अगला कदम क्या होगा उसका। अनादिल होश में आती, हौले हौले लरसती फरियादें कर रही थी। अब आसाब कंट्रोल में थे, बस अब वो चीखती थी। खुर्रम जब्त किए हमजा को तसल्लियां देता देख रहा था। अब तक हमजा ने उससे बात नहीं की थी। वो कैसा भाई था, अपनी बहन का ख्याल भी नहीं रख पाया था, जबकि सब जानते थे वो कितनी सेंसिटिव थी। फिर भी इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कैसे कर सकते थे। उसका कमरे में बंद रहना, बात न करना, ज़रूरत से ज़्यादा आंखों का रेड रहना, उससे लब, आंखों के गिर्द हल्के और गिरती हुई सेहत, इतना सब कुछ तो था सामने। और वो लोग अनादिल का दिमागी मसला जानकर मुतमईन ही रहे। आखिर वो लोग उससे इतने गाफिल कैसे हो सकते थे। कुछ देर में ड्रग्स ना मिलने पर अनादिल खुद या गुनुदगी में चली गई। हमजा खुद में उसे भेजे हुए सर में उंगलियां चला रहा था और हमें एक नजर देखकर पलट गया था। घर से आती कॉल को पिक करता। वो अनादिल की हालत उन्हें बता रहा था। वो कुछ देर में आने का कह रहे थे। खुर्रम के मना करने के बाद भी वो नहीं माने थे। खुर्रम थोड़ी दूर मोबाइल कान से लगाए रुख मोड़े खड़ा था। हमजा मीसम रूम नॉक करके इजाजत मिलने पर अंदर दाखिल होते ही उसे पुकारने लगा। डॉक्टर्स को बहुत मुश्किल से राजी किया है, लेकिन उनका कहना है तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन चेकअप करवाना होगा किसी अच्छे हॉस्पिटल से, ताकि मालूम हो सके अनादिल कितना रिकवर कर रही है। मीसम बाजू सीने पर लपेटे उसे बता रहा था। हमजा ने अनादिल को अपने पीछे छुपाया हुआ था। उसके हिजाब की हिफाजत हमजा बखूबी कर रहा था। शुक्रिया मीसम, मैं ऐना का बहुत ख्याल रखूंगा। तुम और जामिया देखना कितनी जल्दी कवर करती है ऐना। हॉस्पिटल के माहौल से घबरा गई है, मैं घर में उसे अच्छे से संभालूंगा। हमजा कॉन्फिडेंस से कह रहा था। चलो ठीक है, मेरी दुआएं साथ हैं तुम दोनों के। जाते हुए जामिया से मिलते जाना, डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया है बेड से उतरने से। हमजा ने समझकर सर हाँ में हिलाया। वो सब सामान पैक करके बिना खुर्रम को बताए डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवाने लगा। खुर्रम को हमजा बताना चाहता था, लेकिन उसके आने तक वो वहां मौजूद नहीं था। हमजा कंधे उचकाकर अनादिल को लेने रूम में चला गया। डॉक्टर से मिलने के बाद उसके कदमों का रुख सामिया के रूम की जानिब था। अनादिल को गोद में उठाए वो उसके रूम में दाखिल हुआ, जहां वो मीसम से लड़ने में मसरूफ थी। मीसम, तुम दोनों की जिंदगी तो लड़ते लड़ते ही खत्म हो जाएगी। शर्म करो, बाहर तक आवाज आ रही है। हमजा ने शर्म दिलाने की नाकाम सी कोशिश की। सामिया अनादिल को यूं देखकर उठ बैठी। हमजा, उसका हिजाब तुमने ठीक नहीं बांधा, ये खुल जाएगा, मैं बांध देती हूँ। मीसम रूम से बाहर जा चुका था। हमजा ने अनादिल को जामिया के सामने लेटा दिया। जामिया ने एक हाथ के इस्तेमाल से और हमजा की मदद से कदर सख्त बल डाले टाइट बांध दिया। मेरी ऐना का ख्याल रखना, मुझे वो लेकर नहीं जा रहा है। पता नहीं कैसा फौजी है जो डॉक्टर से लड़कर ले जा नहीं सकता। मैं अब अनादिल के बिना इस हॉस्पिटल में क्या करूंगी। जामिया अफसुर्दगी से अनादिल के चेहरे पर प्यार करती कह रही थी। ऐना, नहीं कहा करो जामिया, और तुम मिशन के साथ क्रिकेट भी खेल सकती हो। अब अनादिल से जब मिलोगी, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, अभी तो ड्रग्स के अलावा किसी चीज को नहीं पहचानती है, जल्दी ठीक होकर आना। हमजा उसके सर पर हाथ रखता अनादिल को अपनी मजबूत बाजुओं में उठाए निकल गया। जामिया को लगा सब उसे यहाँ छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन दरवाजे से मीसम वापस दाखिल हुआ तो जामिया मुस्कुराई। वो था ना, और उससे लड़ाई का मजा भी था, तो वो मायूस क्यों हो रही थी। मुझे देखकर मुस्कुरा रही हूँ, लगता है बुखार चढ़ गया है। हैरत से सफसार करता हुआ आगे आकर बाकायदा माथा चेक करने लगा। हमजा कहकर गया है मीसम के साथ क्रिकेट खेलना, जब बोर होने लगो तो। मैं अभी बोर फील कर रही हूँ, जामिया मजे से कहती उसके तासुरात चेक करने लगी, जो हौनक सा उसकी फरमाइश सुन रहा था।
استغفر اللہ زامی، کچھ خوف کرو، میں اسٹوری بک لاتا ہوں، وہ پڑھو۔ وہ اپنی جان بچاتا ایک نیا آئیڈیا دینے لگا۔ میرا ریڈنگ کرنے کا دل نہیں کر رہا ہے، اس لیے تم مجھے اسٹوری سناؤ گے؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی کہنے لگی۔ میسم بے بس سا ہو کر اپنے موبائل میں اسٹوری ڈاؤن لوڈ کرتا اسے پڑھنے لگا۔ زامیہ اسٹوری کو نہیں سن رہی تھی، اس کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جتنا بھی ضد کر لے، میسم تھک ہار کر اس کی ہی مانتا تھا، یا اسے زامیہ کی ضد کرنا پسند تھا، یا شاید وہ زامیہ کے لیے کچھ بھی کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا تھا۔ وہ ایک بڑا آفیسر تھا جو زامیہ کو ہمیشہ نرم لہجے میں ڈیل کرتا تھا، دوسروں سے سختی سے پیش آنے والا زامیہ پر کبھی سختی نہیں جتاتا تھا۔ یہ بھی کیا مردوں کی قسم تھی، مرد تو ہمیشہ سختی اور رعب دکھانے کو ہی اپنی کردار کی پختگی سمجھتے ہیں۔ ایک اس کا باپ تھا جس نے اس کی ماں سے اس کے پیدا ہونے کا ہمیشہ حساب ہی لیا تھا۔ زامیہ کو اپنے باپ کا خیال آیا تو سختی سے آنکھیں مینچ گئی، اس بارے میں سوچ بھی اسے تلخ کر جایا کرتی تھی۔ میسم بنا کسی طرف دیکھے اسے سٹوری سنانے میں مصروف تھا اور وہ اسے دیکھتے سوچتے نیند میں ڈوب گئی۔ حمزہ چند گھنٹوں میں اسلام آباد میر ہاؤس پہنچ چکا تھا، لیکن یہاں گارڈ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شاید وہ سب کراچی میں ہی تھے۔ حمزہ کو غصہ آیا، وہ ایٹ لیسٹ اپنے ماں باپ کو تو بتا سکتا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو سناٹے اور اندھیرے نے استقبال کیا۔ وہ ساری لائٹس آن کرتا انادل کو ہنوز اپنے حصار میں لیے روم میں لے آیا، اسے لٹا کر اس پر کمفرٹر اڑایا۔ کرٹنز ہٹائے، رات میں چمکتے چاند کی مدھم سی روشنی روم میں بکھر گئی۔ اتنے دنوں کی کثافت دور کرنے کے لیے حمزہ بات لینے کا سوچتا، الماری کی جانب جا کر کپڑے نکالتا، روم کو پاس ورڈ سے لاک کرتا، واش روم میں بند ہو گیا۔ اسے ڈر تھا انادل ہوش میں آ کر باہر کی جانب نہ بھاگنے لگے۔ کچھ دیر میں وہ فریش سا باہر نکلا، بڑی ہوئی شیو میں وہ اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ بھورے بالوں کو پیچھے کرتا واپس انادل کی جانب گھوم کر آیا۔ انادل کو سوتے ہوئے دیکھ کر اسے شرارت سوجھی تو اپنے نم بالوں کو ہلا کر پانی کی بوندیں انادل کے چہرے پر پھینکنے لگا۔ حجاب میں لپٹے چہرے کے اس عمل سے تاثرات بگڑے تھے۔ وہ مسکرا کر حجاب کو کھول کر اتارتا سائڈ پر رکھ گیا تھا۔ بھوری آنکھوں میں شوق سی ابھری، اسے پاس دیکھنا کتنا دل فریب تھا۔ وہ مسلسل اپنے بالوں کی نمی کو اس کے چہرے پر برسا رہا تھا۔ انادل نیند میں خلل محسوس کرتی اپنا رخ اس کی جانب سے موڑ گئی۔ مائی سلیپنگ بیوٹی، کبھی اٹھ کر مجھے بھی دیکھ لو، یا تو سوتی رہتی ہو یا ڈرگس چلاتی رہتی ہو۔ ٹھیک ہو جاؤ، سب بدلے لوں گا تم سے، اور یونی کے ڈین سے بھی نمٹنا ہے۔ سب نے حمزہ میر کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے کہ اپنی اینا کے معاملے میں حمزہ کو غفلت برداشت نہیں ہے، پھر چاہے وہ خود حمزہ کی ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی غفلت کا ازالہ اپنی کیئر اور سپورٹ سے کروں گا۔ اب کوئی مجھے میری اینا سلیپنگ بیوٹی سے دور نہیں کر سکتا ہے۔ وہ لمبے گھنے بالوں کو سمیٹتا اس کے گرد حصار باندھے کان پر جھکا سرگوشی میں کہہ رہا تھا، لیکن سننے والی کو حمزہ کے بولنے کی پرواہ کہاں تھی۔ حمزہ ماتھے سے ماتھا ٹکائے اسے اپنے سائڈ کر کے اپنے حصار میں لیے لائٹ بلب ریموٹ سے آن کرتا سو گیا۔ اتنے دنوں کی بے خوابی تھی یا اینا کا قریب ہونے کا سکون، وہ جلد ہی سو گیا، بنا یہ جانے کہ اینا کے گھر والے اور اس کے ماں باپ کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ خرم، تم تھے یہاں، پھر انادل کو یہاں سے کون لے جا سکتا ہے؟ اسد صاحب غصے سے خرم سے پوچھ رہے تھے اور وہ سر جھکائے کھڑا لبوں پر قفل لگائے ہوئے تھا۔ انادل کی فیملی کے ساتھ حمزہ کی فیملی بھی موجود تھی۔ میسم کسی کام سے روم سے باہر نکلا تو انادل کی فیملی کے ساتھ ساتھ حمزہ کی فیملی کو دیکھ کر چونکا اور معاملہ جاننے کے لیے ان تک پہنچا۔ السلام علیکم، میں حمزہ کا دوست ہوں، خیریت؟ آپ لوگ یہاں؟ سلام کے بعد اس نے ناسمجھی سے سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا ہم انادل سے ملنے آئے تھے، لیکن وہ نہیں ہے یہاں، اور خرم کو نہیں معلوم کہاں گئی، ہم بس ریسپشن پر پوچھنے ہی جا رہے تھے۔ وجہ صاحب کے بتانے پر وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ تو کیا حمزہ نے انہیں انادل کے ڈسچارج ہونے کا نہیں بتایا تھا؟ تو کیا وہ انادل کو اس کے گھر لے جانے کے بجائے اپنے گھر لے گیا تھا؟ میسم سوچتا ہوا لب بھینچے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ انکل، اصل میں انادل کو حمزہ کی بے جا ضد پر ڈسچارج کر دیا گیا تھا، کچھ گھنٹے قبل ہی اسلام آباد کے لیے نکلا تھا، اب تک تو پہنچ بھی گیا ہوگا۔
اور مزے سے سو رہا ہوگا، یہاں سب کی نیند غارت کر دی خبیث انسان۔ اگلی بات دل میں سوچتا، میسم انہیں بتاتے ہوئے کندھے اچکا کر جس کام سے آیا تھا اس کام سے چلا گیا۔ دیکھ رہی ہیں سکینہ، حمزہ نے ہمیں ایک کال کر کے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وجاہت صاحب غصے سے سکینہ بیگم سے مخاطب ہوئے، جو خود اس حرکت پر شرمندہ سی۔ انادل کی فیملی کے آگے کھڑی تھی۔ حمزہ بہت ضدی ہے، اب آپ لوگ جو بھی کر لیں انادل بچی کو خود سے الگ نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جب تک انادل ٹھیک نہیں ہو جاتی انہیں ہمارے پاس رہنے دے۔ اگر ہم زور زبردستی سے انادل کو آپ کے گھر بھیجیں گے تو حمزہ کو ہم جانتے ہیں وہ واپس انادل بیٹی کو وہاں سے اٹھا لائیں گے۔ انادل ٹھیک ہو جائے باقاعدہ رسم و رواج کے ساتھ رخصتی کریں گے، لیکن ابھی حمزہ سے اینا کو جدا کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ سکینہ بیگم حالت کو سمجھتے ہوئے نرمی سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وجاہت صاحب بھی اپنے بیٹے سے واقف تھے، وہ کسی معاملے میں ضدی نہیں تھا، لیکن انادل کے معاملے میں ضدی ہر دھرم سب تھا۔ اظہر صاحب اور مہر النساء بیگم نے ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھا، لیکن لوگ مہر النساء بیگم نے بے چینی سے کچھ کہنا چاہا۔ ماما آنٹی ٹھیک کہتی ہے، حمزہ سے بہتر خیال کوئی نہیں رکھ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بنا کھائے سوئے انادل کے سر پر کھڑا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے زخم بھی کھا لیا تھا۔ لوگوں کو چھوڑیں، ہمیں صرف انادل کی زندگی چاہیے۔ لوگ تو کل بھی سکون سے جینے نہیں دیتے تھے، آج بھی جینے نہیں دیں گے، اور اب تو میں بھی چاہتا ہوں حمزہ کے پاس ہی رہے انادل۔ خرم نے جو دیکھا وہ بیان کرتا ہوا کہہ گیا۔ اسے حمزہ کی ناراضگی بری لگ رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا سب سے پروٹیکٹیو جگہ انادل کے لیے حمزہ کا ساتھ ہونا تھا۔ نیم رضامندی ظاہر کرتے وہ سب بھی اسلام آباد کے لیے نکل گئے۔ آدھی رات ہو چکی تھی، رات کا اختتام ابھی باقی تھا۔ ہادیہ خرم کو فرنٹ مرر میں دیکھ رہی تھی، بوجھل سی آنکھوں پر اسے ترس آ رہا تھا۔ ہادیہ کو لگتا وہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، حمزہ کو لگتا اس نے صحیح پروٹیکٹ نہیں کیا، انادل کے گھر والوں کو لگتا ان کا کیئر سسٹم صحیح نہیں تھا، زامیہ کو لگتا وہ اپنی اکلوتی دوست کی بھی دیکھ بھال نہیں کر سکی، میسم کو لگتا اس کا یہ مشن انادل کو متاثر کر گیا۔ سب اپنی اپنی جگہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے انادل کے لیے ہی سوچ رہے تھے۔ فجر کے قریب وہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹے تھے۔ وجاہت صاحب اور سکینہ بیگم نے حمزہ کی روم کی جانب نظر اٹھائی تو وہ بند تھا، شاید وہ سو رہے تھے۔ ان کے جاگنے پر بات کرنے کا سوچتے وہ بھی آرام کرنے چلے گئے۔ وہاں اظہر صاحب اور مہر النساء بیگم بھی اپنے روم میں چلے گئے، خرم بھی روم میں چلا گیا۔ ہادیہ باہر کھڑی ہاتھوں کو مسلتے خوف زدہ ہو رہی تھی، کہیں خرم دوبارہ اسے دیکھتے غصہ نہ ہو جائے۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، انادل کو حمزہ اس کی وجہ سے لے گیا ہے۔ وہ زامیہ کا فون ٹرائی کر کے اب تھک چکی تھی، وہ 1 ہفتے کا کہہ کر گئی تھی اور اب تو 2 ہفتے بھی ختم ہونے کو تھے۔ ابھی آپ آ جائیں تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ ہادیہ دل میں سوچتی اندر جانے سے کترا رہی تھی، اگر سیڑھیوں کی گنتی مکمل ہو گئی ہو تو اندر بھی آ جاؤ۔ اندر سے خرم کی نیند سے بوجھل آواز آئی تو وہ اچھل پڑی، ہاتھوں سے پسینہ صاف کرتی۔ دروازہ جو کہ اد کھلا تھا اسے دھکیل کر اندر جھانکا۔ خرم اس کا لہراتا آنچل دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا، وہ اندر آنے سے خوف کھا رہی تھی۔ اس کا تھوڑا سا سر دیکھتا خرم مسکرا دیا۔ اندر تاریکی تھی، ہادیہ نے آنکھیں مسل کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیا۔ اندر داخل ہو کر ہلکے سے دروازہ بند کرتی، ڈریس چینج کرنے کے لیے الماری سے ڈریس نکالتی، واش روم میں جا گھسی۔ بات لے کر باہر نکلی تو ایک نیا مسئلہ اسے درپیش آ گیا، اب وہ سوئے کہاں؟ صوفے پر سونے کا سوچتی ہوئی وہ اپنا تکیہ اٹھائے صوفے پر لیٹ گئی۔ ہادیہ 2 سیکنڈ میں اٹھ کر اپنی جگہ پر آؤ۔ خرم کی آواز پر وہ آنکھیں میچ گئیں۔ ہادیہ کیا کم سنائی دیتا ہے؟ آئی سیڈ کم ہیئر۔ اب کہ وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولا تو ہادیہ فوراً دوسری سائڈ پر آ کر لیٹتی، کمفرٹر منہ تک تان کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا، آنکھیں ویسے ہی نیند کا خمار برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور بند ہوئے جا رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا وہ کسی کے نرم سے حصار میں قید ہو چکی ہے۔ سوری چائنیز گرل، اتنے سخت لہجے میں بات کی تم سے، وہ کہہ کر مزید اسے خود میں سمیٹے سو گیا، اور ہادیہ دھڑ دھڑ دھڑکتے دل کے ساتھ کمفرٹر میں سے تھوڑا سا چہرہ نکال کر اسے دیکھنے لگی، جو اب اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائے ہوئے گرم سانسیں اس سے ٹکرا رہا تھا۔
وہ اسے سوتا دیکھ کر تھوڑی ہلکی پھلکی ہوتی آنکھیں بند کر گئی۔ اگر حصار توڑنے کی کوشش کرتی تو وہ دوبارہ غصہ ہو جاتا۔ جب وہ غصہ کرتا تھا تو بالکل اس کی مامی کی طرح لگتا تھا۔ انادل کس مسا کر اٹھتی، حمزہ کا ہاتھ ہٹاتی چیخنے لگی۔ حمزہ نیند سے بوجھل آنکھیں رگڑتا اسے دیکھنے لگا، جو بیٹھی سر ہاتھوں میں گرائے روتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ ارد گرد کا منظر بدل چکا تھا، لیکن اسے کچھ دکھائی کب دیتا تھا؟ بس ایک ہی چیز کا رٹا لگائے طوطے کی طرح کہے جاتی تھی۔ حمزہ نے اب اس کے دماغ کے ساتھ کھیلنے کا سوچا تھا۔ انسان کی سوچ کے مطابق اگر کوئی ترکیب لڑائی جائے تو اسے اس کی سوچ سے ہی ہرایا جا سکتا ہے۔ اینا، یہ لو سفید پاؤڈر، یہی چاہیے تھا نا تمہیں؟ وہ سائڈ ٹیبل سے سیم اسی شکل کا پاؤڈر نکالتا جو انادل لیا کرتی تھی، اسے دے گیا، اور انادل پاگلوں کی طرح پانی میں ڈالتی اسے پی گئی۔ لیکن وجود میں فرق نہیں پڑا، سوچ میں البتہ یہ فرق ضرور آیا تھا، اسے وہ پاؤڈر مل گیا ہے جو وہ کب سے مانگ رہی تھی۔ جھٹکے کھاتا وجود حمزہ اپنی گرفت میں لے گیا۔ انادل کے ذہن نے یہ قبول کر لیا تھا وہ اس کا سکون آور پاؤڈر ہے، حالانکہ جسم کی لرزش میں کوئی واضح فرق نہیں آیا تھا۔ اور چاہیے؟ انادل اس کا حصار توڑتی، نم آنکھوں سے دیکھتی اور کی ضد کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، لے لو، میں بہت سارا لایا ہوں۔ وہ دوبارہ سے اسے وہ پڑیا پکڑاتا ہوا دیکھنے لگا۔ انادل نے وہ بھی گھل کر پی لیا۔ ذہن نے مان لیا تھا یہ وہی پاؤڈر ہے، لیکن باڈی ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی۔ انادل کو سمجھ نہیں آیا تو ہولے سے سر حمزہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ حمزہ کامیاب ہو گیا تھا۔ انادل کو تھوڑا گھمانا تھا اور وہ گھوم بھی گئی تھی۔ وہ ملک پاؤڈر تھا جس کو اسپیشل حمزہ نے تیار کروایا تھا۔ نہ اس کا کوئی ذائقہ تھا نہ ہی خوشبو، بنانے والے نے حمزہ کی سوچ کے مطابق بنایا تھا۔ حمزہ اپنا تجربہ کامیاب ہونے پر پرسکون سا ہو گیا۔ اس کے سر رکھنے پر حمزہ نے اپنا سر بھی اس کے سر سے ٹکا دیا۔ بالوں کی ایک الگ مہک اس کے نتنوں سے ٹکرانے لگی۔ اینا، شاور لے لو، پھر موم ڈیڈ سے ملتے ہیں، وہ انادل کو کھڑا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سونا ہے، وہ کہہ کر دوبارہ بستر پر چڑھنے لگی تھی۔ حمزہ نے اپنی موم سے لا کر ایک ڈریس دیا اور اسے اٹھا کر واش روم میں بھیجتا باہر کھڑا ہو گیا۔ حمزہ نے اپنی عقل کا استعمال کرتے یہ پاؤڈر، جو دیکھنے میں ہو بہو ڈرگس کی شکل کا تھا، انادل کو دیا، اور اس کے دماغ نے بھی اس پاؤڈر کو ڈرگس جان کر ایکسپٹ کر لیا۔ بس جسم نہیں کر پا رہا تھا اور ابھی بھی ڈرگس کی طلب کرتا مچل رہا تھا۔ بس کچھ وقت تک یہ گیم کھیلنا تھا اور انادل کا اس لت سے پیچھا چھٹ جانا تھا۔ وہ سکینہ بیگم کے ڈریس میں پوری طرح چھپ گئی تھی۔ ڈھیلا ڈھیلا سا سوٹ اس پر جچ رہا تھا، اس میں نازک سا سراپا مزید چھپ گیا تھا۔ آ جاؤ اینا، یہ تمہارا روم ہے۔ انادل کنفیوژن لیے ارد گرد دیکھ رہی تھی، ذہن نے پوری طرح واقفیت نہیں دی تھی۔ وہ چلتی ہوئی واپس لرزتی بیڈ پر ٹک گئی۔ میں بال باندھ دیتا ہوں، پھر بالوں کو سلجھاتا سوچ میں پڑ گیا، اب ان لمبے بالوں کو سمیٹے کیسے؟ انادل ہاتھوں کی لرزش کو محسوس کرتی ہونک سی اسے دیکھ رہی تھی۔ نیٹ پر سرچ کرتا ایک جوڑا دیکھتا بنانے لگا، لیکن 4 مرتبہ بنانے پر بھی وہ کھل جاتا۔ یار، تم لڑکیاں اتنے لمبے بال کیسے سنبھال لیتی ہو؟ حمزہ جھنجھلا کر کہتا۔ انادل کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اف، کس قدر پیاری لگ رہی ہو، مسکراتے ہوئے۔ اللہ پاک میری خوشیاں بھی تمہارے نام کر دے۔ حمزہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا، جھک کر اس کے گالوں کو چوم کر کہتا، واپس کھڑے ہو کر بالوں کا مورے سر کرنے لگا۔ اس کے لمس پر انادل سمٹ سی گئی تھی، گال گلابی ہو گئے۔ اس نے بالآخر ڈھیلا سا جوڑا باندھ ہی لیا تھا۔ سر پر دوپٹہ ٹکائے اسے کھڑا کرتا، ناشتے کے لیے باہر لے آیا۔ وہ دونوں ٹیبل پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انادل ہونک سے چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ موجود انسان کون تھا؟ یہ دونوں کون تھے جو اسے مسکرا کر دیکھ رہے تھے؟ ذہن مفلوج تھا، لیکن منظر دکھائی دیتا تھا، چہرے شناخت نہیں ہو رہے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا جب تک ڈرگس کا اثر ختم نہیں ہوتا ان کا ذہن کام کرنے یا سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ میری بچی کیسی ہے؟ حمزہ نے تنگ تو نہیں کیا نا آپ کو؟ سکینہ بیگم محبت سے اسے ساتھ لگائے پوچھ رہی تھی۔ وہ حمزہ کو دیکھنے لگی، بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ موم، انادل کا ذہن ابھی مفلوج ہے، وہ مجھے، آپ کو، یا حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کو بھی ابھی نہیں پہچان سکتی ہے۔ ڈرگس کا اثر جیسے ہی زائل ہوگا وہ ہمیں پہچاننے لگے گی۔ حمزہ انادل کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کو بتا رہا تھا، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا بات اس کی ہو رہی ہے۔ آہ میری بچی، کیا حال کر دیا ظالموں نے۔ حمزہ، انادل ٹھیک ہو جائیں گی، فکر نہیں کرنا۔ وجاہت صاحب سر پر ہاتھ رکھتے حمزہ کو تسلی دینے لگے۔ انادل کو ایک کپ کافی دی گئی جس کا ذائقہ عجیب لگنے پر اس نے ایک گھونٹ بھر کر چھوڑ دیا۔ مس نوشین، انادل کے لیے مینگو جوس لے آئیں۔
अपनी मेड को आवाज़ देता। हमज़ा समझ चुका था ड्रग्स के अलावा कोई चीज़ अभी अनादिल को अपील नहीं करेगी। वो कुछ देर में मैंगो जूस अनादिल के सामने रख गई थी, जिसे अनादिल ने शौक़ और रग़बत से पिया था। वजाहत साहब और सकीना बेगम अपने बेटे को देख रहे थे, जिसे ये तक मालूम था अनादिल ना कहकर भी क्या कहना चाह रही थी। हमज़ा, कुछ देर में अनादिल के घर वाले आएंगे, आप यहीं होंगे ना? जी मॉम, यहीं हूँ। अनादिल के ठीक होने तक इसी घर में ही एनी टाइम मिलूंगा। ऑफिस का कुछ कर ले डैड, मैं जा नहीं सकता। अलबत्ता घर रहकर हेल्प कर सकता हूँ। ऐना को एक पल के लिए छोड़ना मेरे बस में नहीं है। हमजा बेबसा कहते हुए वजाहत साहब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। हम कब कह रहे हैं ऑफिस जाओ बेटे, आप घर ही रहें, मैं और विकास देख लेंगे। नूर की शादी है नेक्स्ट मंथ, हम अटेंड करने दुबई जाएंगे। अगर अनादिल जाना चाहे तो हम सब चलेंगे, वरना मैं और आपकी मॉम तो जाएंगे ही। वजाहत साहब ने उठते हुए एक नई इत्तला दी थी। गुड डिसीजन, ऐसा करें आप और मॉम ही चले जाएं, मैं अनादिल को कहीं नहीं भेजने वाला। हमजा कहकर अनादिल की जानिब आकर उसे उठाने लगा। अनादिल उसके साथ चलती रूम में आ गई और आते ही अपना हाथ छुड़वा कर बेड पर चढ़कर लेटती, कंफर्टर में घुस गई। ग्लास डोर से धूप छिनकर अंदर दाखिल होती अनादिल के चेहरे पर आ रही थी। हमजा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कर्टन्स गिरा दिए। कमरे में नीम तारीकी फैल गई। वो कम्बल में सोती अनादिल पर झुककर सर चूमता पलटा और कुछ फासले पर रखी चेयर पर लैपटॉप लिए बैठता अपना काम करने लगा। जितने प्रोजेक्ट पेंडिंग थे सबको देखते हुए कंप्लीट करते हुए बार बार अनादिल की जानिब देखता। वो हौले सांस लेती, पुरसुकून सो रही थी।